नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुझे खुशी से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के दस्ते रास्त और एड इरफान सदीकी साहब को आज एक अदालत ने बेल दे दी। ये वो एक एक्ट था उनकी गिरफ़्तारी का जिस पे हमने कम से कम बहुत प्रोटेस्ट किया। कल मैंने सारा दिन इस पर बहुत ट्वीट किए, बहुत से लोगों को फ़ोन किए, बहुत से लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस डाले, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। कल का सारा प्रोग्राम जो था वो भी इसी हवाले से था। अगर किसी के एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हों, किसी के पास किकबैक और कमीशन का सरकार के पास हो कि किसी ने करोड़ों अरबों रुपए के किकबैक और कमीशन लिए हैं, किसी ने रिश्वत का बहुत पैसा इकट्ठा किया है, किसी के पास ऐसी जायदाद है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिर तो बात समझ में आती। लेकिन जिन बुनियाद पे उन्हें अरेस्ट किया गया था वो बात बहुत ही फ्लिमजी थी। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम ने इस मैच्योरिटी का सबूत दिया है कि उसके अंदर आपने अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने की जो एबिलिटी है इस हुकूमत के पास वो एग्जिस्ट करती है। मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ये भी वो चीज़ है जिसे मैंने आज ट्वीट भी किया था। कल जब इसी हवाले से प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में बदकिस्मती से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी और तुंदी हुई जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इम्तियाज़ आलम साहब पे खासा गैर पार्लिमानी तरीके से उन्होंने उन पर हमला कर दिया। वजह उसकी ये थी कि इम्तियाज़ आलम साहब ने एक इंटरनेशनल कार्टून, वो कार्टून भी खासा ऑब्जेक्शनेबल था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से कार्टून सेटायर था। यूरोप में, मगरब में इस किस्म के कार्टून बहुत चलते हैं, हमारे यहाँ ये बहुत सेंसिटिव मामला है। बहरहाल वो कार्टून ऑब्जेक्शनेबल था, उस पर इम्तियाज़ आलम साहब ने अपनी बहुत एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, जिस किस्म की तेज़ी और तुंदी थी, जो डायलॉग हुआ, वो डायलॉग इस प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं चीज़ें वायरल हुई, चीज़ों से रेटिंग मिल जाती है, लेकिन मैंने आपको 12 बरस का कम से कम पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, उससे पहले का भी, मेरा प्रोग्राम जो है वो रेटिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, ये सब्सटेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम फैक्ट्स पे है, नॉलेज पे है, इसमें मालूमात होती हैं, इसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, इसमें एनालिसिस और तज्जिया दिया जाता है। ये रेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। सो मुझे बहुत अफसोस है, आई अपोलोजाइज़ टू इम्तियाज़ आलम साहब। कल जो कुछ हुआ वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे। उसके बाद इस पर बेताशा बहस हुई है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हुई, हर किस्म की ओपिनियन का इजहार जो है वो किया गया है। बहरहाल ये तो कल के हवाले से था। नाज़रीन, मेरे पास एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो मावन खसूसी बराए एहतसाब हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन अकाउंटेबिलिटी। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियो में डिस्टिंग्विश जर्नलिस्ट, टेलीविज़न कमेंटेटर, टेलीविज़न एंकर पर्सन अवैस तौहीद साहब, जिनका 20 बरस से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है प्रिंट का, दुनिया भर की पब्लिकेशंस में लिख चुके हैं, इंक्लूडिंग BBC के लिए, इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सना बुच्चा साहिबा, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, जियो टेलीविज़न से वाबस्ता रह चुकी हैं, दुनिया टेलीविज़न से वाबस्ता रह चुकी हैं, पब्लिक टेलीविज़न से वाबस्ता रह चुकी हैं। उन्हीं के प्रोग्राम में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का मशहूर जुमला था जो वायरल हुआ, जो एक तरह से लाजवाल हो गया कि बाहर तो क्या मेरे पाकिस्तान में भी कोई असासे या पार्टनर वगैरह नहीं है। सो वेरी वार्म वेलकम टू सना एज़ वेल। मुझे वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब शाहीन सहबाही साहब, जो कि ग्रुप एडिटर रह चुके हैं रोज़नामा न्यूज़ के और बहुत सी जगहों पे काम कर चुके हैं। उनका हाल ही में एक पीस जो था, फुली एनर्जाइज एंड रिचार्ज एन एंग्री बट डिटरमिन्ड खान लुक्स मेनेसिंग फॉर मीडिया एंड ओपोनेंट्स, वो भी तकरीबन सारा पाकिस्तान उससे वाकिफ़ है, उसे देख चुका है। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। नाज़रीन, बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि 1 या 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने लीगल नोटिस सर्व कर दिया है डेली मेल अखबार को, जिसके जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं डेविड रोज़, उन्होंने अपनी स्टोरी में दावा किया था कि कई मिलियन पाउंड की, ग़ालिबन 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की उनके पास एविडेंस है कि पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है मैनचेस्टर बर्मिंघम बेस्ड एक मनी चेंजर के थ्रू। उसमें से कुछ पैसा शायद डिफरेंट का भी था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने अखबार को सू कर दिया है कोर्ट में, लेकिन शहजाद अकबर साहब और अखबार ये कहता है कि हमें सू नहीं किया गया, हमें महज एक ख़त लिखा गया है जिसमें प्रोटेस्ट किया गया है। और शहजाद अकबर साहब जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो बुलंद बांग तरीके से, इंतहाई कॉन्फिडेंस से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अखबारात की जीनत बन चुकी है चीज़, कि मैं वेट कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मुझे सू करें, मुझ पे मुकदमा करें, ताकि मुझे मौका मिले कि मैं वो सारी एविडेंस किसी अदालत के सामने ले जा सकूं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपको क्यों है जबकि शहबाज शरीफ साहब मसलसल डिनाई भी कर रहे हैं और थ्रेट भी कर रहे हैं? देखिए, थ्रेट और डिनाई तो वो उनका अपना स्वाबदीद है, लेकिन मैंने इनका जवाब देखा है, जो एक कंप्लेन, जो शिकायत उन्होंने भेजी है अखबार को। अच्छा, वो तो शिकायत है और वो कोई नोटिस नहीं है, लीगल नोटिस नहीं है। बड़ा डिस्टिंक्शन है लॉ के अंदर।
لیکن اس میں جو چیز سب سے زیادہ حیرانگی کی ہے، میں اس کو پریس کانفرنس میں بھی آج بات کی، ایلیگیشن سے ڈینائی نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ نے جو خبر لگائی اس سے میری ساکھ متاثر ہوئی. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کوئی سٹوری کرتے ہیں، آپ کی سٹوری کو جو چیز ڈیفینڈ کرتی ہے وہ ٹروتھ ہوتی ہے، ٹروتھ آف دا سٹوری. اگر وہ ٹروتھفل ہے، اس میں سچائی ہے اور آپ اس کو بیک اپ کر سکتے ہیں تو پھر ڈیفیمیشن نہیں ہوتی. لیکن میرا آج جو پریس کانفرنس تھی وہ تھوڑی الگ تھی. میری پریس کانفرنس کوئی ڈیلی میل کے متعلق یہ نہیں تھی کہ میں ڈیلی میل کو یا ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا انہوں نے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. الزام تو یہ ہے نا کہ ڈیلی میل کو جو کچھ بھی دیا، میں اسی PMLN کا الزام ہے کہ آپ نے دیا. جی، میں اسی الزام پہ آ رہا ہوں. پلانٹڈ سٹوری، یہ ان کا الزام تھا، اور اس الزام کے اوپر انہوں نے بارہا دعویٰ کیا. 14 جولائی سے لے کے 18 جولائی کو آخری انہوں نے پریس کانفرنس کی، بار بار کہا کہ جی وہ مجھے لنڈن کی عدالت میں میرے اوپر مقدمہ کریں گے. تو آج بھی میری جو پریس کانفرنس تھی اس میں میں نے 2 چیزیں وضاحت چاہی. ایک تو وضاحت کی کہ جو بار بار ڈھول پیٹنا شروع ہو گئے ہیں 2 دن سے کہ جی ہم نے مقدمہ کر دیا ہے، جو کیا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے. ٹھیک، ہرگز نہیں کیا ہے. آپ نے ایک کمپلینٹ لکھی ہے، وہ بھی بڑی ویک سی ہے. ابھی بھی میرا چیلنج ہے، ضرور جائیں. دوسرا یہ ہے کہ میرے خلاف مقدمہ کہاں ہے. آپ نے کہا تھا جی کہ میں نے سٹوری پلانٹ کی ہے، آپ مجھے لے کے جائیں گے، آپ کے پاس ثبوت ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پچھلے 10 دن کی وہ جو میرے فون پہ میں موجود ہیں اس قسم کی بونڈی حرکتیں، ڈیوڈ روز بن کے مجھے میسیجز کیے جا رہے ہیں. ڈیوڈ روز بن کے وہ کیسے؟ یہی کہ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سٹوری میں نے پلانٹ کی. میں ہنس رہا ہوں. نہیں، ڈیوڈ روز کا فون نمبر بنا لیا گیا ہے. کوئی کسی مجھے کیا پتا اس کا مجھے مختلف نام کے ساتھ نا، تو میں آگے سے اس کا تو نمبر +44 کا 0044 میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. بات یہ ہے انگلینڈ سے کروا رہے ہیں آپ کو. ہاں، مطلب میسیجز آ رہے ہیں. مطلب ایک بات یہ ہے، تو میں نے تو یہ کہہ دیا کہ چلے آپ یہ بھی زحمت نہ کریں، آپ یہ ڈیلی میل والے اخبار میں لے جائیں تو لنڈن کی عدالت میں میں از خود آ جاؤں گا وہاں پہ. اچھا، اب ذرا مجھے شاہین سے بھائی صاحب کو اس میں لائیں. شاہین سے بھائی صاحب، آپ کا اسکرین پہ بھی آ جائے گا. فلی انرجائزڈ اینڈ ریچارج اینڈ اینگری بٹ ڈٹرمنڈ خان لکس مینیسنگ فار میڈیا اینڈ اوپوننٹس. اچھا، اب یہ میں نے سارا پڑھا ہے، اور ظاہر ہے ساری دنیا پڑھ چکی ہے، میڈیا میں سبھی لوگ آپ جو کچھ بھی آپ لکھتے ہیں شاہین سے بھائی صاحب اس کو پڑھتے ہیں. وزیر اعظم ابھی تک اپنے اوپوننٹس کے خلاف تو کوئی کنوکشن ثابت کر نہیں سکے. 2-2.5 برس جو ہیں وہ گزرنے کو آگے ہیں، کسی عدالت سے وہ چیز فائنلائز نہیں ہو پا رہی ہے. وزیر اعظم مزید سے مزید ماحول کھولتے، ایک بیٹل گراؤنڈ کھولتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے لکھا پیس میں کہ میڈیا بیرنز، ظاہر بڑی بڑی طاقتور امیر شخصیات کی طرف اشارہ تھا، پکڑ پولیس نے لیا عرفان صدیقی کو، ہتھکڑیاں لگا کے سامنے پیش کر دیا قلم کے ساتھ. آپ کو کیسا لگا یہ شاہین صاحب بھائی صاحب؟ نہیں نا، بالکل صحیح آپ نے ایک پکچر پینٹ کی ہے کہ 2-2.5 سال میں جب سے یہ شروع ہوا تھا پاناما، اس وقت تو خیر عمران خان صاحب تو نہیں تھے، لیکن باقی لوگ تھے، ادارے تھے، سارے انسٹیٹیوشنز تھے، اور ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہو سکا سوائے 1-2 کیسز کے جن کے فیصلے ہم دیکھ چکے. اور بیرنز کے خلاف وہ بالکل جانے کے لیے تیار ہیں، مگر پکڑے گئے عرفان صدیقی صاحب. افسوسناک بات تھی، اور میرا خیال ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ پولیٹیکل کریکشن گورنمنٹ کرتی ہے اور کر سکتی ہے، اور کیا انہوں نے، تو وچ از اے گڈ تھنگ. ان کو میرا خیال ہے نہیں پکڑنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی نوٹس وغیرہ ہوتا تو دے دیا جاتا، لیکن بہرحال وہ ہوا اور غلط ہوا، شاید سب مانتے ہیں. اب یہ تو وزیر اعظم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بیرنز کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نام ڈسکس ہوئے، میں لکھنا نہیں چاہ رہا. کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ وہ اکثر تو یہاں رہتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جی یہ میڈیا بھی ایک سیکریٹ کاؤ ہے بہت عرصہ دراز سے، اور اب جبکہ سارے کے سارے لوگ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں آ رہے ہیں، لیٹ سے کہ جی اس سلاٹر ہاؤس میں سب آ رہے ہیں، پولیٹیشنز آ گئے، فوج نے اپنے لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی کر کے سزائیں دے رہے ہیں، ججز اپنے کر رہے ہیں، تو یہ میڈیا بھی ایک سیکریٹ کاؤ ہے، اس کو بھی آنا ہوگا. اور اس میں یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم کسی کو گردن مروڑیں گے یا کوئی فریڈم آف دی پریس کا ایشو، انہوں نے کہا بالکل ہم نہیں بننے دیں گے. لیکن جس طریقے سے میڈیا نے گرو کیا ہے، بعض لوگوں نے بالکل آؤٹ آف پروپورشن گرو کیا ہے، سب کو اکراس دی بورڈ ایک طریقے سے ہم کہیں گے کہ جی آپ اپنے ایسیٹس بتائیں، اپنی مینز بتائیں، آپ کے جو ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں وہ بتائیں، اور بتا دیں جو اس میں صحیح بتائے گا ٹھیک ہے، جو پکڑا گیا سو پکڑا گیا. اور یہ ود ان دا پروسیس ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم کو اسپیشل لاز اور اسپیشل کوئی چیزیں کریں گے. ٹھیک ہے. بہرحال اور میرا خیال میں نے ان کو بالکل کہا کہ جی میں میڈیا کے اکاؤنٹیبلٹی کو
अरसे से कह रहा हूं कि होना चाहिए, और आप करना चाहे वेलकम। भाई साहब, आपने देखा ना, बात हो रही है, आपके पीस में लिखा जा रहा है, एक बड़ा लैंडमार्क पीस है आपका, उसमें बात हो रही है ताकतवर मीडिया बैरन्स की जो अरबपति हैं। पकड़ लिया 80 साल के एक आदमी को जिसने हाथ में कलम पकड़ा, और पकड़ा किस चीज पे कि घर जो है वो किराए पे जब दिया है तो पुलिस को बताया नहीं है। वो एक ऐसा कानून है कि 70% लोगों को इस्लामाबाद में इसकी जानकारी या मालूमात है ही नहीं कि ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर ने इंटरिम ऑर्डर इशू किए थे दफा 144 के तहत, वो भी परमानेंट नहीं थे, फिर इसीलिए 180 188 पे उसका हुआ। तो जो एक्चुअल डिटर्मिनेशन है वो तो है बिग फिश के खिलाफ लड़ने की, वहां तो कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही। और वजीर आजम ने एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर दिया है, 31 लाख दुकानदारों और ट्रेडर्स के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, वो कह रहे हैं मीडिया से भी लड़ाई करनी। आपको लग रहा है कि ये कोई मतलब ये कोई लॉजिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जी सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी और विद इन द प्रोसेस होगी और तरीके से होगी। अब ये तो मेरा ख्याल है शहजाद साहब आपके पास बैठे हैं, वो बताएंगे कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर बैठ के वाशिंगटन में कह रहे हैं कि जी हम बैरन्स को पकड़ेंगे, और पंजाब के डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में कितने स्टेजेस हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है, ये तो शहजाद साहब बताएंगे। लेकिन ये होना चाहिए, होना जरूरी है, और इसको मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ और आपको भी करना चाहिए कि जी ये बैरन्स जो है, बैरन चले एक नाम आप कह लें कि अगर कोई गलत कनोटेशन आती है बैरन से, मीडिया हाउसेज है बड़े बड़े, हम सब ने देखा है, हमारे सामने ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ हम भी उनमें काम करते थे और ग्रो कर रहे हैं, मगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की उनको पूछने की। ठीक है, जब कोई आप अगर कोई पूछता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इशू है ये। बैरन्स तो लिखते, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो खैर देखें। अच्छा, मेरे साथ रहिए सना बोचा साहब, आपके पास भी आता हूं। सना बोचा साहब, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है वर्किंग जर्नलिस्ट की, कलम से लिखने वाले की, कंप्यूटर से टाइप करने वाले की, बोलने वाले की, कार्टून बनाने वाले की। मीडिया बैरन की तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत का जोर जो है वो इंटेलेक्चुअल्स, दानश्वर, लिखने लिखाने वाले जो उसकी मुखालफत करते हैं उन पे निकलेगा, या अरबपति जो मीडिया बैरन्स हैं उनसे हुकूमत जाके टक्कर मारेगी? थैंक यू मोहित। आई थिंक 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रेज हुए हैं, लेट मी एड्रेस देम वन बाय वन। एक तो मैं आपको जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकंड, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आप भी ज़ाहिर चीज़ें देखते हैं, यू आर ऑल्सो वेरी अक्लेम्ड, आप पढ़ लिख के आते हैं। मुझे बताएं, आपके पास 3 इमेजेस हैं इस वक्त, स्टार्टलिंग इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। एक मलाला है, 1 बुक, 1 पेन, 1 चाइल्ड, 1 टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड, दैट्स 1 इमेज। सेकंड इमेज है इरफान सिद्दीकी साहब की हथकड़ी, हाथ में कलम। और एक इमेज देखिए इमरान खान साहब की फ्री प्रेस। मुझे बता दें इस वक्त हमारा इंटरनेशनली क्या तासुर जा रहा है। नंबर 1, आई जस्ट लीव दैट टू योर डिस्क्रेशन, जस्ट अ पॉइंट फॉर थॉट। दूसरी तरफ आप आ जाइए कि आप बात करें मीडिया बैरन्स की, ये करेंगे जस्टिस मीडिया बैरन्स का? मतलब आपको लगता है, मतलब राइट नाउ आई थिंक आई ओनली मी, मैं तो आई हैव नथिंग टू लूज, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी चैनल, एनी नेटवर्क, तो मेरे हिसाब से तो ये एक चैनल को हाथ ही नहीं लगाएंगे। दूसरे चैनल जिनसे इनको बहुत तकलीफ है उस पर भी बात कर लेते हैं कि जब इनकी स्पीचेस शुरू में जब ये देते थे तो कितने पैसे लेते थे वो चैनल्स चलाने के लिए, कितने मिनट्स की कवरेज इनको मिलती थी। तो इट वुड बी नाइस अगर अकाउंटेबिलिटी होने जा रही है। लेकिन जो शाहीन सबाई साहब ने लफ्ज़ लिखा है अपने आर्टिकल में, वो लफ्ज़ है ऑब्नॉक्शियस। खान साहब कह रहे हैं कि जी ये जर्नलिस्ट बड़े ऑब्नॉक्शियस हो गए हैं। तो द लास्ट टाइम आई हर्ड बीइंग ऑब्नॉक्शियस वाज नॉट अ क्राइम एंड इट्स टू ईच हिज ओन। आप मुझे ऑब्नॉक्शियस लग सकते हैं, मैं आपको ऑब्नॉक्शियस लग सकती हूँ। इसके ऊपर हम एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा, मेरे साथ रही वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को, खैर उसके बाद बता सकेंगे हमें बैरिस्टर साहब भी, प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिकली इतनी क्या शिकायत है मीडिया से कि उन्होंने अपना जो बात शुरू हुई यहाँ पे वाशिंगटन में जब की है एम्बेसी के अंदर शाहीन सबाई से, तो मीडिया से की, कम से कम शाहीन देखिए कुछ इशू है क्या? कुछ जायज़ शिकायतें भी हैं। यानी कि जिस तरह वो कह रहे थे कि जी एक जर्नलिस्ट टीवी स्क्रीन पर बैठ के कह देता है जी कल तलाक हो रही है वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की, तो वो जायज़ शिकायत भी है। लेकिन देखिए बरतानिया के अंदर मैंने भी कई साल काम किया है, BBC के साथ काम किया है,
وہاں پہ کتنی فریڈم ہے, وہاں پر پورے معاشرے کا ایک رویہ ہے جہاں پہ عدم برداشت نہیں ہے, برداشت کا مادہ ہے, دہائیوں کا, صدیوں کا ایک رویہ ہے. کوئی فیکچولی انکریکٹ بات کہتا ہے کسی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کہ بیوی کی طلاق ہو رہی ہے یا فلاں چیز ہو گئی ہے, تو پھر اس کو اسپیسیفکلی نوٹس جانا چاہیے ڈیفیمیشن؟ جی بالکل جانا چاہیے. لٹیگیشن کے لاز آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کتنے اسٹرانگ ہیں اور یہاں پر کتنا آپ جس کی بھی پکڑی اچھالنا چاہیں پکڑی اچھال سکتے ہیں. تو جائز معاملات بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی چینل 4-5 چینل میں نے اس کی سربراہی انجام دی ہے, میں نے پرائیویٹ چینلز کی دی ہے, اسٹیٹ اون ٹی وی چینل کی دی ہے, اور کوڈ آف کنڈکٹ کی جو بات ہو رہی تھی, جو سیلف ریگولیشن کی بات ہو رہی تھی, وچ از کنسیڈربلی دا بیسٹ ریگولیشن ان دا ورلڈ. پوری دنیا کے اندر یہ بحث ہوتی ہے میڈیا کے اندر, لیکن ہم وہ نہیں کر سکے, اس میں ناکام رہے. ہم بالکل غلطی مانتے ہیں. جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا اس کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ ہوا تھا, ہم سب ایڈیٹرز نے اس کو بنایا تھا, اس کو 1 سال امپلیمنٹ ہوا, لیکن اس کے بعد وہی خاک اس پہ پڑ گئی. شاہین صاحب تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے محترم ہیں, سینئر ہیں, اور ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے ان کا جو پیس ہے, اور ہم نے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور انہوں نے ساتھ کام کیا ہے مختلف گروپس میں, اور آپ نے بھی اس گروپ میں کیا ہے جس کے طرف یہ اشارہ ہے. شاہین صاحب نے ایک جو بہت ہی سخت لفظ استعمال کیا, سلاٹر ہاؤس کے اندر. میں بھی سوچ رہا تھا کہ سلاٹر ہاؤس تو ذبح خانے کے اندر لے جایا جائے اور وہاں پہ چیک کیا جائے کہ یہ گوشت باسی ہے یا تازہ ہے, تو میرے خیال میں وہ بہت سخت ہے. اچھا, میڈیا بیرنس جو ہے, میڈیا پتہ نہیں یہ پرائم منسٹر نے سلاٹر ہاؤس کا ورڈ استعمال کیا ہے, یہ شاہین صاحب کے ذہن کی اختراع ہے سر آپ کی, یہ آپ نے انوینٹ کی سر ٹرم کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں. یہ میرا ایکسپریشن ہے, یہ پلیز اس کو پرائم منسٹر سے نہ ایٹریبیوٹ کریں. یہ میں نے لکھا تھا کہ ایوری سیکریٹ کاؤ مسٹ کم ٹو دی سلاٹر ہاؤس. ایک مختصر سی بات اگر اگر اسی چیز کو اگر ایک کارٹونسٹ بیٹھا ہوا باہر پاکستان سے, وہ اس میں دکھاتا ہے کہ میڈیا کی کسی بندے کی شکل بنا کے کسی بیرن کی, مجھے اور آپ کو ذبح کرتے ہوئے دکھائے گا تو مسئلہ ہے. اس کو اگر میڈیا بیرن کو دکھائے گا اس کو وہ لے جاتا ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں لے جا رہے ہیں, کارٹونک پریزنٹیشن کرتا ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن کا یا فرسٹ امینڈمنٹ کا حصہ ہے امریکہ کے آئین میں. تو اس پہ پھر حکومت کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایسے کارٹون تو ایسے ہی بنتے ہیں. دیکھیے جو آپ نے پہلے بات کی تھی, مطلب ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو ریڈیفائن کریں گے یا ہم ان آئیڈیاز کو ویسٹ سے لیں گے, یا ہم یہ کہیں گے کہ کہیں ہمارے پاس کوئی سیکریٹ کتاب ہے جس میں ڈیفائن ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا سارا کانسیپٹ تو ہم ویسٹ سے ہی بارو کر رہے ہیں, وہاں تو کارٹون پہ کوئی خاص نہیں کھپ پڑتی, ہم ہی ڈال رہے ہیں. نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی جب پاکستان کے تک بات ہوگی تو پاکستان کے آئین کے مطابق ہی اس کے اندر ہوگا. پاکستان کے آئین میں کارٹون نہیں بن سکتے. نہیں, پاکستان میں آئین میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی سبجیکٹ ٹو لا. سبجیکٹ ٹو وہ تو ایک لمبی فہرست ہے کہ آپ جو ہے نیبرنگ کنٹریز سے تعلقات پہ آرٹیکل 19 کی بات کر رہے ہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہے, وہ کنٹروورشل ہے. 2 دفعہ میرے خلاف مقدمہ ہوا ہے, اس پہ وہی آرٹیکل لگا دیتے ہیں. بریک میں لے لوں. ناظرین, بہت ہی دلچسپ یہ گفتگو ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسے آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. یہ شاہین سے بھائی صاحب نے وقفے سے پہلے بڑی مہربانی کی ہم پہ, انہوں نے یہ بتایا کہ سلاٹر ہاؤس کی جو ٹرم ہے یہ شاہین بھائی صاحب کے قلم میں سے ان کے ذہن کی اختراع ہے, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ذبح خانے کا کوئی ذکر نہیں کیا, نہ میڈیا بیرنس کے لیے نہ جرنلسٹ کے لیے. سر بہت شکریہ اس کا, یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. چلیں اتنا تو کم از کم انہوں نے کر دیا, لیکن جھگڑا ہے کیا میڈیا کے ساتھ وزیر اعظم کا؟ جھگڑا یہ بتائیں, جھگڑا ان کے ساتھ ہے جنہوں نے اربوں روپے کما لیے ہیں, یہ جھگڑا ان کے ساتھ ہے جو چر 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 کرتے رہتے ہیں؟ جھگڑا کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا جھگڑا ہے وزیر اعظم صاحب کا. اگر آپ یہ دیکھیں میڈیا کو لے لیں, سوشل میڈیا کو لے لیں, ان کا بیان کچھ دن پہلے یہ بھی شاید آیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہوا میڈیا کی آزادی سے وہ تحریک انصاف کو ہوا. تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اندر جو میڈیم استعمال ہوا وہ میڈیا ہے. تو ایسا یہ نہیں ہے, یہ امپریشن غلط ہے. اب وہ ڈی سی میں ان کی ملاقات ہوئی, میں تو ادھر ہی گھوم رہا تھا, مجھے نہیں پتا اس ملاقات میں کیا بات ہوئی. وہ بھی بڑا اچھا کیا شاہین سے بھائی صاحب نے کہ وہ کلیئر کر دیا کہ سلاٹر ہاؤس ان کا تھا. میں نہیں سمجھتا, لیکن مرزا صاحب ایک تو بات ہے, اب جب کہ سارا پاکستان پڑھ چکا ہے تو شاہین سے بھائی صاحب نے بڑے دیر کے بعد ایکسپلینیشن دی. میں نے کہا مرزا صاحب لیکن اور بھی وجوہات ہے نا,
جس کی بنیاد پر جو وہ تو آپ نے خود فیئر بات کر دی. ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا چینلز کو آف ایئر کرنا, کسی کو پیچھے کرنا, کسی کو آگے کرنا, اب اس میں حکومت کی حما ہے نہیں ہے. جی میں اسی کی میں کہہ رہا ہوں حکومت نے کیا نہیں کیا, لیکن ہمارا جو سوال ہوگا, ہمارا جو سوال ہوگا وہ حکومت سے ہی ہوگا. ابھی بھی کیا ہے سرکولیشن کے مسائل لوگوں کو ہے, وہ حکومت ذمہ دار ہے نا. پیچھے بیچ میں کون اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے, وہ عمران خان صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے نا. اب اگر ان کے ایڈوائزرز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہی, یہ بے نظیر صاحبہ سے ہم جب تھے تو شاہین صاحب کو بھی پتا ہوگا, وہ بڑی ناراض تھی ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا نے یہ کر دیتا ہے, یہ لکھ دیتا ہے, حالانکہ بہت برداشت ہے پیپلز پارٹی والوں میں. بات پہ مجھے بڑی آئی کہ عرفان صدیقی صاحب کی گرفتاری ڈی سی کے آرڈر سے ہوئی ہے. مجھے پتہ چلا کہ ڈی سی کراچی میں تھا, جب ڈی سی واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ڈی سی نے پوچھا کہ یہ آرڈر کدھر ہے جس کے تحت یہ گرفتاری. تو ہم نے ان کو کہا, بی بی کو ہم نے کہا دیکھیں یہ آئینہ ہے, یہ آئینے کی طرح ہے, اخبار میں اگر کوئی لکھتا ہے, اگر آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے تو ہونے دیجیے, اس سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ہنسنے لگی بی بی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی اوپینین ملے گی میڈیا میں, لیکن جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ذہن میں ہے یا کسی اور کے ذہن میں ہے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ پی بی اے فائنینشل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتا ہے, جو اونرز ان کے ماؤتھ پیسز کی ایک آرگنائزیشن ہے. آپ ان سے فائنینشل انٹرسٹ کی بات کریں, آپ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس ان سے بات نہ کریں, ایڈیٹرز سے بات کریں اور سینئر ایڈیٹر سے بات کریں. تو پی بی اے کے اندر, سی پی این ای کے اندر ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. یہی ہم 2005 سے کہہ رہے ہیں, جب سے ہم سے بات کریں, آپ بجٹ کوڈ بنانے ہیں, آپ ہم سے بات کریں, ریگولیشن بات کرنی ہے, ہم بفر بنیں گے نا, ہم جواب دے ہوں گے. 124 لوگ دیکھیں شہید ہوئے ہیں ہمارے. میں ناظرین کو بھی یاد دلا دوں کہ آج 28 جولائی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2017 کا جو فیصلہ تھا, جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب برطرف ہوئے, ان کو ریزائن کرنا پڑا, اس کو آج پورے 2 برس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں جسے کہتے ہیں کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے, ان دا سینس کہ جو لوگ طاقت میں تھے وہ اب جیل میں ہیں, اور ایک وہ کلاس جو سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہی تھی, ریزسٹ کر رہی تھی, وہ اب طاقت کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ثنا بچا صاحبہ, مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس بہت سی ایویڈنس ہے جو میں نے امانتاً باہر رکھی ہوئی ہے, اسے میں سامنے لا سکتی ہوں اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی میرے خلاف کچھ کیا. اس کا کیا مطلب ہے, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مریم صاحبہ کے کویسچنز آپ مجھے کیوں ایڈریس کرتے ہیں, اور میری کوئی کلیم ٹو فیم مریم صاحبہ کے سارٹ کے علاوہ بھی کچھ ہوگی. پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں میرا کیا بالکل میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. 1 بلین دفعہ انٹرو میں بھی آپ کا یہی کہا تھا, 1 بلین دفعہ آپ کا وہ ٹکڑا چلا ہے, مطلب وہ میرے لیے کوئی سزا بن گئی ہے. سنا with you in solidarity. نہیں میں بھی 100% یہ انٹرو بن چکا ہے. with you سنا نہیں, مطلب میری کوئی اور آئیڈینٹی نہیں رہ گئی, وہ ایک انٹرویو رہ گیا ہے. مطلب میں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے اور بھی بہت کچھ کہلوایا ہے لوگوں سے, لیکن بس وہ ایک یاد رہ گیا سب کو. اچھا آ جاتے ہیں, میں 1 منٹ شہباز شریف اور تھوڑا سا یہ جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں, ہی از ون آف مائی فیوریٹ وائسز, کیونکہ اتنی سنتے ہیں پورا دن ان کو ماشاء اللہ ٹی وی پہ, ابھی بھی ان کی آواز اتنی خوش کن لگتی ہے کانوں کو. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتا کہ از دس اے کیس, یہ جو ڈیلی میل والا کیس ہے, is this a case between the state and a politician or is it between شہزاد اکبر and شہباز شریف؟ تو اگر تو یہ شہزاد اکبر اور شہباز شریف کے درمیان ہے تو then why is the state machinery being used؟ اور اگر یہ politician versus the state ہے تو پھر اس میں شہزاد اکبر صاحب سائڈ پہ ہو جائیں, جو چیز ہے. اور مطلب مجھے ہی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میڈیا جج ہے, جوڈیشری ہے, یہ پریس کانفرنس میں آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, یہ تو کہیں کی بات نہیں ہے, نہ ان کے لیے نہ ان کے لیے. ان دونوں کو جا کے کورٹ میں سیٹل کرنا چاہیے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے تو ایک ریلائبل سورس اس وقت ڈیفڈ ہے, اور میں کہتی ہوں کہ اس پروگرام میں ڈیفڈ کو لے کے پوچھ لیں کہ یہ کیس کہاں تک سچ ہے, کہاں تک غلط ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے, بیکاز آئی ہیو آلسو ورکڈ ان مائی پرسنل کیپیسٹی ود ڈیفڈ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم, اور مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے صرف ریزلٹس کے بعد ہی آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. چلے جو بھی ہے, میں کہہ رہی ہوں اس سے آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا. مطلب ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پیسہ نہیں آئے گا, ہم ڈیٹ پہ ہم ملک چلاتے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ اور چیزیں کرتے ہیں, اس کو ختم کر دیں گے تو ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ از اے تھاٹ کویسچن. دوسرا, آپ نے موہید مجھ سے مریم کے حوالے سے کیا پوچھا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, ان سے کیا مراد, کس چیز سے کیا مراد ہے ان کی؟
ابھی وہ پھر اس پہ آتے ہیں, اس پہ پھر آتے ہیں. ابھی پہلے یہ تھا شہزاد اکبر صاحب کو اس کا جواب دینے دیں, شہزاد اکبر صاحب کو اس کا ایکسپلین کرنے. ایک چیز تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں, یہ سٹوری میں نے ساری پڑھی ہے, شاید پوری اکثر لوگ نے نہیں پڑھی ہوگی. اس میں ڈیفڈ کے پیسے کا ذکر تو 5-10% سے زیادہ نہیں ہے, اور جس چیز کی ڈیفڈ نے ایکسپلینیشن اور کلیریفیکیشن دی ہے وہ اس سٹوری کا 1/10 سے زیادہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ برمنگم میں ایک منی چینجر جو گرفتار ہوا ہے, اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے شہباز شریف صاحب کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو ملینز آف پاؤنڈ ریسائیکل کر کے واپس بھیجے ہیں. جو 1/10 آف سٹوری امپورٹنٹ ہے, 1/10 آف سٹوری امپورٹنٹ ہے, وہی اس کو آپ ڈسمس نہ کریں 1/10 کہہ کے. اگر اس کی صرف 2 لائنیں ہیں تو وہ 2 لائنیں بہت کام کی ہیں, وہ پڑھیں, مطلب دوبارہ پڑھیں. آئی تھنک چلیں لیٹ شہزاد اکبر صاحب ایکسپلین, بیکاز انہوں نے ایکچوئل ڈاکومنٹس دیکھے ہیں. میں نے تو جو سٹوری پڑھی ہے اس کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ڈیفڈ از ناٹ این امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ. جی بتائیں. جی میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی تو چیز ہے وہ اسٹیٹ مشینری والی بات آ گئی. ادھر کون سی اسٹیٹ مشینری استعمال ہوگی؟ میں جا کے 4 باتیں ہی کر دیتا ہوں پریس کانفرنس میں. کوئی ایسی آپ کا اور شہباز شریف کا ذاتی مقابلہ لگتا ہے چل رہا ہے. ذاتی مقابلہ ہر ذاتی مقابلہ اس حد تک ہے کہ جہاں تک وہ کچھ فرما دیتے ہیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پچھلے ہفتے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو وہ لاہور میں تھے تو میں لاہور میں جواب دے دیا. ادھر اسلام آباد میں کیا تو پوچھا تو کہتے ہیں آپ فرما دیتے تو وہ جواب دیتے ہیں. ہماری سماعتوں سے گزرتے ہیں دونوں جوابات. نہیں ثنا دیکھیں, میں آج میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا, میں نے یہ کہا کہ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں لنڈن جاؤں گا, اور میں بھی ایک 50 پاؤنڈ دے کے, میرے کافی وہاں دوست بھی, میں نے وہاں کام بھی کیا تو وہ شاید مجھے مفت ریپرزینٹ بھی کر دیں. ویسے میں خود بھی شاید پیش ہو جاؤں, تو وہ میں کروں گا پرسنل کیپیسٹی میں کروں گا, کوئی اسٹیٹ مشینری نہیں ہے. لیکن دوسری اصل چیز یہ ہے ڈیفڈ سے متعلق. تو میں بھی عرض کر دوں کہ میں پچھلے مطلب یہ تو اب کم تنخواہ کی حکومتی نوکری سے پہلے 15-20 سال میں نے ڈیفڈ اور USAID اور باقی اداروں کے لیے کام کیا ہے, اور ایڈ کے پورے جس طرح سے پیسے دیے جاتے ہیں, جو کام ہوتا ہے, مطلب آئی بین پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. اسٹوری کے اندر جیسے ڈاکٹر معید نے کہا کہ یہ اسٹوری از ناٹ اباؤٹ ڈیفڈ, دا اسٹوری از اباؤٹ منی لانڈرنگ, اینڈ ڈیفڈ از 1 پارٹ, اور اس کے اوپر انہوں نے کوشچن مارک بھی کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس اسٹوری میں جو سب سے عجیب چیز مجھے نظر آ رہی ہے اس کی طرف کوئی بات نہیں کر رہا, نہ ڈیفڈ والے بات کر رہے ہیں. وہ ایک سٹینڈرڈ لائن ہوتی ہے کہ جی بالکل ہماری چوری نہیں ہوئی. اسٹوری میں کہیں نہیں کہا جا رہا کہ آپ کی چوری ہوئی, لیکن اسٹوری کے اندر نوید اکرام کا جو ذکر کیا گیا ہے 1 بلین کا وہ اس کے اندر منی وہ پری بار گین کر چکا ہے, اور اس کی پیمنٹ 5 ملین کا اس نے اعتراف بھی کیا ہے, اور ایرا میں سے پیمنٹس کی ہیں, اور جو ڈیفڈ کے پیسے تھے اس زمانے میں ایرا کو بھی آتے رہے ہیں. اور سٹوری کے اندر جہاں یہ بات لکھی گئی ہے تو وہاں سوالیہ نشان بنایا گیا ہے کہ کیا ڈیفڈ کا پیسہ بھی چوری ہو. اگر 2 جملے میں بول سکوں ایز اے نریٹر, ڈیفڈ کا اینگل جو سٹوری میں لیا ہے یہ برٹش آڈینس کے لیے. ڈیفڈ پہ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے کئی سالوں سے کہ وہ پیسہ باہر ملک دوسرے ممالک کے درمیان میں کیوں خرچ کر رہی ہے برٹش ڈونر ایجنسی. اور یہ اخبار خلاف, اور یہ اخبار میں سینٹر پیپر ہے, یہ سمجھتا ہے کہ ڈیفڈ کو پیسہ خرچنا ہی نہیں چاہیے. It ran a series of stories, I have read all of them. اور ایک رائٹ ونگ, ایک تنگ نظر طبقہ ہے برطانیہ میں جو یہ سمجھتا ہے کہ ڈیفڈ کو باہر پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے, اور اس وجہ سے ڈیفڈ کی ہیڈ لائن لگائی, کیونکہ ان کے اس میں علی ممتاز, شہباز شریف کا داماد, اس کو کون جانے گا UK کی آڈینس میں, علی عمران, آپ پہ دعویٰ ہو جائے گا, علی عمران جس کو نوید اکرام نے چیکس دیے ہیں وہ بینہ طور پہ. انٹرسٹنگ تھنگ, کیونکہ اخبار کا اینگل تھا کہ برٹش پبلک کو بھی کچھ سیل کرنا تھا, کہ انہوں نے ڈیفڈ کا اینگل وہ اس وجہ سے لیا. میرے خیال میں اس سٹوری کے اندر جو بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 95% رہتا ہے, یہ بیسکلی مبینہ پوری منی لانڈرنگ کی سٹوری ہے جو شریف خاندان کے گرد گھومتی ہے. اور میری نظر کے اندر اسٹیکس جھوٹ سچا یہ تو بعد میں عدالت میں ثابت ہوگا. پین اسٹیکنگ پروسیس ہے برطانیہ کے اندر, لمبا لیندی پروسیس ہے, لیکن وہاں پہ شریف خاندان کے پولیٹیکل اسٹیکس بھی لگے ہوئے ہیں, بزنس اسٹیکس بھی ویری ہائی لندن کے اندر, ان کے لیے اماج گاہ ہے, ان کے لیے پناہ گاہ ہے. تو جو اس وجہ سے جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے اس اسٹوری کو جو ٹو کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب گھٹن محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے. میں ناظرین ایک بریک لے لوں, اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ آج 2 برس کے بعد جب کہ نواز شریف صاحب برطرف ہوئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں, اب برطانیہ کی ہوم سیکرٹری جو ہیں وہ پریتی پٹیل آ گئی ہیں, جو اس چیز کے بھی خلاف ہیں کہ ڈیفڈ کے پیسے خرچ نہیں ہونے چاہیے, جو ایکسٹریڈیشن کے فیور میں ہیں, جو اسائلم کے خلاف ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہوگی شریف خاندان کے لیے. بریک کے بعد بات کا آغاز کرتے ہیں شاہین سے بھائی صاحب سے آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं शाहीन से भाई साहब की तरफ, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मुझे वाशिंगटन से ज्वाइन करें। शाहीन से भाई साहब, ये मीडिया के स्लॉटर हाउस के बाद जब आपने अपना शुरू किया तीसरे पेज पे, तो वहाँ पे आपने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म बड़े पुरएतमाद हैं कि अफ़गान तालिबान को वो लेकर आएंगे, परसुएट करेंगे नेगोशिएशंस के लिए, और अमेरिका की जो शराइत है, अमेरिका की जो ख्वाहिश है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करेंगे। लेकिन और अमेरिका की ख्वाहिश ये है, और अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये है कि अफ़गान तालिबान एक टेबल पे आएँ और अफ़गान हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करें। गालिबन वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका से एक टाइट स्केड्यूल न मांगा जाए विड्रॉल का। लेकिन आज ही के दिन में सुहेल शाहीन ने, जो स्पोक्स पर्सन है अफ़गान तालिबान के, उन्होंने दोहा में तमाम दुनिया की मीडिया को ये बताया है कि अफ़गान तालिबान अफ़गान हुकूमत के साथ कोई डायरेक्ट नेगोशिएशंस करने को तैयार नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज उन्होंने आसानी से ले लिया, वो समझ रहे हैं कि चूँकि मैंने अफ़गान तालिबान की हमायत की, मैंने कहा था जंग नहीं होनी चाहिए, तो मेरी बात वो मान लेंगे। लेकिन यहाँ तो शुरू से ही बात नो हो गई है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में पब्लिकली ये कहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद तालिबान से बात करूंगा, जो शायद पहले डायरेक्टली नहीं हुई होगी या किसी और तरीके से हुई होगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाके करूंगा। और आपको याद होगा कि उनके ये कहने के बाद और 1-2 दिन के बाद ही अफगान तालिबान का भी ये एक आया था, स्टेटमेंट आया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें अप्रोच करेंगे तो वो आके बात करने को तैयार हैं। सही है, ठीक है। अब उसके बाद ये नई डेवलपमेंट आई है कि वो अफगान उससे बात नहीं करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है एक नेगोशिएटिंग प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में पहले भी हो रहा था, अब शायद मोर ओपनली होगा और ये चलेगा, इसमें टू एंड फ्रो होता रहेगा इस तरह का। अब रिजल्ट इसका कब निकलता है, कितनी देर में निकलता है, नोबडी कैन टेल। एक चीज मैं और कह दूं, जो आप अभी डेली मेल की बात कर रहे थे, उसमें एक लाइन का मैं कमेंट दे दूं। देखिए, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने हमने ये सुना है कि सिर्फ कंप्लेन एक की है, कोई केस वगैरह नहीं किया। शहजाद साहब आपके पास बैठे हैं, वो बताएंगे कि इसका ब्रिटिश लॉज में क्या मतलब है। क्या अब ब्रिटिश अथॉरिटीज इंक्वायरी करेंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, सबको बुलाएंगी, या ये सब एक दाखिला दफ्तर हो जाएगा, मामला कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या ये भी इस स्टोरी में जो था मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एस्पेक्ट था, क्या कोई ब्रिटिश लॉज ब्रीच हुए हैं, उसको ब्रिटिश अथॉरिटीज क्या खुद अपने ऑन देयर ओन चेक करेंगी कि किसी ने लॉ ब्रेक किया है और उसका कोई इन्वेस्टिगेशन होगा? ये शहजाद साहब जरा ये क्लैरिफाई करें प्लीज। ये बिल्कुल मैं शहजाद साहब से ले लेता हूँ क्लैरिफिकेशन। अफगानिस्तान वाला इशू में थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, क्योंकि नाज़रीन फॉर्चुनेटली मेरे साथ ओवैस तौहीद साहब है, जो अफगानिस्तान की इशू पे ट्रैवल भी बहुत किया, लिखा भी बहुत। ये अफगान तालिबान ने तो रिफ्यूज़ कर दिया मेरे ख्याल, उनको तो ये आपके ख्याल में इमरान खान उनको बुला के बैठा के कोई कन्विंस कर लेंगे? जी सब बराह रास्त अफगान हुकूमत से वो बात नहीं करना चाह रहा है। बिलवास्ता जो हमारी इत्तलात हैं, वो बिलवास्ता मुलाकात, इनडायरेक्ट मुलाकातें शुरू हो गई हैं। जो मरी के अंदर जो सारे धड़े आए थे, उसके अंदर भी एक प्रोसेस जो इंट्रा अफगान डायलॉग का है, उसकी एक इनिशिएशन जो है वो हमने देखी, उसकी झलक देखी। दोहा के अंदर जो अभी 7वां राउंड हुआ है, उसके अंदर 2-3 अशखास ऐसे थे जिनको ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ, जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत के बहुत करीब तरीन हैं, वो लोग मौजूद थे। ये नहीं चाहते अफगान तालिबान के, वो कोई 3 चीज़ें वो नहीं चाहते कि सीज़ फायर का ऐलान फ़ौरन नहीं करना चाहते, दे डोंट ट्रस्ट अमेरिकन्स। उनका मौक़िफ़ ये है कि अमेरिकन्स अगर हमसे सीज़ फायर करवा लें या पाकिस्तान हमसे रिक्वेस्ट करे और हम कर दें, तो जो ग्राउंड पर कमांडर्स हैं उनके, वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे अगर अमेरिका अगर टाइम फ्रेम नहीं देता विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स की। 2 साल अमेरिका ने उनसे एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो हमारी इत्तलात है। अब तालिबान कह रहे हैं आप 9 माह के अंदर हो। अमेरिका ने कहा है कि हम पीछे 3 बेसिस छोड़ के जाना चाह रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स 3 या 5 मुझे जो बताया था, आपकी मालूमात सही होंगी। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद जागी हुई है इस पूरे डायलॉग प्रोसेस से, क्योंकि इसमें रीजनल पावर्स भी हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब कि ओबामा साहब के दौर के अंदर जो सबसे बड़ा उनके नुक्स था इस पूरे डायलॉग के अंदर, उन्होंने रीजनल पावर्स को इंक्लूड नहीं किया था। तो अब चाइना ऑन बोर्ड है, रशिया ऑन बोर्ड है,
ایران کی طالبان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, سپر پاورز کی ہے, امریکہ چاہتا ہے. میں اس پہ آ جاؤں گی جو چیز شاہین صاحب اس نے اٹھائی, بہت ہی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ بندہ جس نے گواہی دی ہے ساری, جو برمنگھم کا منی چینجر, میرے تو حساب سے شاید وہ انڈر اریسٹ ہے. جی, اس سے جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے. وہ انڈر اریسٹ پاکستان کے اندر ہے؟ جی پاکستان کے. وہ پاکستان میں آپ کے ہاتھ کیسے آیا؟ کیا برطانیہ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیا؟ نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے, وہ منی لانڈرنگ کا کیس یہ ہے کہ پیسہ اصل میں یہاں سے ہنڈی حوالہ سے وہ گھمایا گیا اور وہ پھر وہاں اس کو وائٹ واش کیا گیا, یہاں انجیکٹ کیا گیا. اس کے لیے جو سرزمین استعمال ہوئی وہ برطانیہ کی بھی ہوئی, یو اے ای کی ہوئی, چائنا کی ہوئی, کینیڈا کی ہوئی, یہ اس سارے کیس کے اندر موجود ہے. اب جہاں جہاں یہ سرزمین لیئرنگ کہتے ہیں, کیونکہ یہ مختلف طریقے سے پہلے لیئرنگ کی اور پھر انٹیگریشن کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں اس کے اندر اس کو ایز اے وائٹ منی دکھاتے ہیں کیونکہ جی باہر سے ریمیٹنس آئی ہوئی ہے. پھر فردر اس کو آپ یہاں پہ گھما کے اس کے اوپر لونز بھی لیتے ہیں, لائبلٹیز کریٹ کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک اسٹیبلشڈ پروسیس ہے منی لانڈرنگ کیسے کی جاتی ہے, یہ ان کا کیس ہے. اب اس کے اندر یہ جو بات تھی, شاہین صبائی صاحب کا سوال تھا, وہ بڑا برطانیہ کی حکومت اس کو دیکھیے, برطانیہ کی حکومت اس کو از خود بھی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, پاکستان ہے یا کر رہی ہے. دیکھیں ابھی میں چونکہ وہ جس طرح سے وہ برطانیہ میں آپ خود وہاں رہے ہوئے ہیں, جو چیزیں یہ آپ کے ہاتھ کیسے آ گیا یہ جو منی چینجر ہے؟ دیکھیں منی چینجر اس طرح سے یہاں پہ اس کا اریسٹ ہوا کہ یہ سب سے پہلے یہاں جو اریسٹ ہوئے, انیشل اریسٹ ہوئے ان لوگوں کے جو یہاں سے ٹی ٹیز کر رہے تھے, جو یہاں کے منی چینجرز تھے. ان کی اریسٹ کے بعد انہی کی نشاندہی پہ, چونکہ یہ بندہ پاکستان اوریجن کا ہے اور یہ پاکستان آیا ہوا تھا, تو ان کی نشاندہی پہ یہ بھی اریسٹ ہو گیا. کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ پوری اس چین کو ڈھونڈ رہے ہیں, جو اس میں جو سہولت کار تھے, اس میں ان کے اپنے کیش بوائز بھی تھے جو کیش لے کے جاتے تھے, اور وہ لیکن آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, آپ نے ایشو اٹھایا نہیں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ وہاں تھا, وہاں سے منی؟ دیکھیں کیونکہ اس میں کیس ابھی ڈیفرنٹ مراحل کے اوپر ہے. اس میں کچھ ایکسٹریڈیشنز بھی ہونی ہیں, اس کے علاوہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہونی ہے. انفارمل بیسس کے اوپر تو ہو رہی ہے. اسٹوری کے اندر میرا کوٹ بھی موجود ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, ہم سے تعاون بھی کر رہے ہیں. اب اس کے اندر فارملی یہ ڈٹرمن کرنا کہ جو اوفینس وہاں پہ ہوا ہے اس کے اوپر کیا وہاں پہ کام ہونا ہے, انویسٹیگیشن ہونا ہے, وہ بھی کوئکلی ثنا بچہ کی طرف جانی دیجیے بریک سے پہلے. ثنا ختم ہو جائے گا پروگرام 2 منٹ میں. ثنا آپ نے وہ تو کویسچن آپ نے کہا کہ شاید نہیں آپ نے اس کا آنسر کیا تھا مریم کا, لیکن ایک آسان بتا دیجیے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے بعد آپ کا کیا انالیسس ہے کہ اب آج تو پینٹاگون نے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک دن پہلے پاکستان کے F-16 کے طیاروں کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے پروگرام کو بھی ری انیشیٹ کر دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو امریکہ اور مغرب سے ایک طرح سے اپروول مل رہا ہے, اس کو گرین لائٹ مل رہی ہے. تو کیا محترمہ مریم نواز کی سیاست اب کمزور ہوتے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ امریکہ کے وزٹ سے مریم نواز شریف کی سیاست کو جوڑ رہے ہیں موہید؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حکومت مضبوط ہوتے نظر آتی ہے, اس کو ایک اپروول مل گیا ہے. پہلے تو حکومت کو تھا کہ حکومت مضبوط آپ کی کیسی ہو رہی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں. اوکے جسٹ کوئکلی بیکاز اوکے I have very little time and I have been very patient, so I hope you will listen to me very patiently. بڑا سمپل سی بات ہے کہ آپ ذرا صرف ملاقاتوں پہ نظر ڈال لیجیے. افغان طالبان کس کے اثر و رسوخ میں ہیں, کس کی بات سنتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. خان صاحب ول بی دا فرنٹ فیس آف واٹ ایور ول ہیپن ایٹ دا بیک اینڈ. پینٹاگون کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی, کیا ہوا اس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ ہم فریڈم آف پریس کے ایشو پہ پھنسے ہوئے تھے کہ ہم فری ہیں کہ ہم نہیں فری ہیں. ہم نظر اپنے آپ کو وہ کر لیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کا جو مسئلہ ہے, ڈیجا وو فیلنگ آتی ہے. اگر ہم چائنا سے ملتے ہیں تو ہم آ کے یہی باتیں کرتے ہیں جو ہم امریکہ سے کر کے آئے ہیں. لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پلگ ان پلگ آؤٹ میں بلیو کرتے ہیں, ہم بیلنسنگ ایکٹ نہیں کرتے. چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہواوے کے اوپر جو بھی ہوں, لیکن ان کے ٹریڈنگ جو روٹس ہیں یا جو بھی ان کے ٹریڈ کے درمیان ان کے جو والیومز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ متاثر نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے, اویس آپ کا کوئک آنسر بیفور دی پروگرام فنشز, کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں کمزور ہوتے نظر آتی ہیں بیکاز آف دی امریکن کنیکشن. ایک دھچکا تو پہنچا ہے امریکہ سے, جو بھی اگر کامیاب دورہ ہوا ہے. ایشو تھا نا کہ واشنگٹن کی کیا پوزیشن ہے. واشنگٹن نے تو اپنا بڑا آشیرواد دے دیے, سمبولکلی بہت کچھ حاصل کیا ہے پاکستان کی ریاست نے. عمران خان صاحب نے بہت کچھ اس سے حاصل کیا ہے کانگریس میں, وائٹ ہاؤس میں. دیکھیے امریکہ سے لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے کتنی امداد ملی. میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری ریاست, ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ امداد کی بنیاد پہ فساد بنانا چاہتی ہے. پاک یو ایس امداد واز ناٹ دی ایشو. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. میرے تمام گیسٹ کا بہت شکریہ, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. آپ کا فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.